یہ اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ وقت مدد ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین وقت مدد ہے۔ کورونا صرف جو ہے وہ بیماری لے کر نہیں آیا، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں لے کر آیا ہے کہ جس نے ہمیں سمجھے کہ مقام عبرت بتایا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتی۔ وہ کروڑ پتی لکھ پتی لوگ کہ جن کے پاس کچھ کمی نہیں تھی، آج وہ پریشان ہیں کہ اب ہم پیسہ انویسٹ کریں تو کس جگہ پر کریں، آ رہا ہے پیسہ تو اس کو مینج کیسے کریں۔ جو بیچارے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کی جمع پونجی ختم ہو رہی ہے، اور غریب تو بیچارہ ہمیشہ سے ہی پس رہا ہے، اور کتنی چیزیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں۔ اس نے معیشت کو ہدف بنایا، اس نے مذہبی اجتماعات کو متاثر کیا، اس نے صحت کو ہدف بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں اس جگہ جانے سے روک دیا کہ جس جگہ کو دارالشفا کہا جاتا ہے، شفا کا دروازہ۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کے لیے کہا جاتا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ لیکن یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہماری محرومی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم اس شفا کے دروازے سے، اس شفا کی بستی سے بھی دور ہو گئے۔ یہ یثرب کیوں کہا جاتا تھا مدینہ پاک کو، آپ کو پتا ہے؟ یثرب بیماریوں کا گھر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے وہ جگہ بیماریوں کا گھر تھی، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے وہ مدینۃ الرسول بن گیا، وہ مدینۃ النبی بن گیا، وہ دارالشفا بن گیا، شہر شفا بن گیا، شہر طابہ بن گیا، اور وہاں جا کر لوگ شفا یابی کے حصول کی تگودوں میں لگ جاتے تھے، اور یوں عرض کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ایک مجرم آیا ہے، ایک بیمار آیا ہے، ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں، باطنی بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری شامت اعمال کے سبب اس کورونا جیسی وبا کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم اس گھر سے دور ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے مہینے، تو کوئی 13 سال ہو گئے مجھے، شاید میں گائے کو ذبح کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بھول ہی گیا ہوں، کیونکہ حج میں بھی ہم قربانی کے لیے خود تو نہیں جاتے، وکیل بنا دیتے ہیں ہمارے گروپ لیڈر یا کوئی جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے کہ بکرے گائے حقیقت میں، ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا، ذبح کس طرح ہوتی تھی۔ آخری مرتبہ جب میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، جب میں نے خود گائے کے جو ہے وہ گردن پر قصاب کی مدد سے چھری پھیری، تو اس وقت میں بہت چھوٹا، یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ قصاب نے میرا ہاتھ پکڑا، رات 13 سال کے بعد میں سوچتا ہوں کہ آج 13 سال کے بعد مجھے یہ دن یہاں دیکھنا پڑ رہا، یہ محرومی حاضری کیوں ہے؟ یہ ہماری شامت اعمال کے سبب کہ بلائے جاتے تھے، مہمان بنائے جاتے تھے، لیکن افسوس ہم نے قدر نہ کی ان جگہوں کی۔ تو آج ایک تو ہوتا ہے نا کہ مدینہ پاک اور مکہ پاک یہ عاشقوں کو ویسے ہی یاد آتا ہے، جو مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موزن ہے، اسے ان شہروں سے، ان وادیوں سے، ان بستیوں سے پیار ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو وہاں گیا نہیں ہے، لیکن جو ایک مرتبہ گیا ہے اور جو بار بار جاتا رہتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، اس کا اندازہ اور اس کی کیفیت ان سے پوچھئے، شاید وہ بھی آپ کو لفظوں میں بیان نہ کر سکیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا، پھر دوسرا بیماری نے ایسا آگیرا ہے، ایسا آگیرا ہے کہ ان 2 مہینوں میں شاید اتنے انتقال کی خبریں ہم نے سن لی ہیں کہ شاید میری جتنی عمر جن لوگوں کی ہو پوری زندگی میں، یا شاید میرے سے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں، ان 2 مہینوں میں جتنے انتقال کی خبر سنی ہے شاید پوری زندگی میں نہ سنی، اتنے انتقال تسلسل کے ساتھ۔ فیس بک کھولتے ہیں تو فیس بک جیسے گویا ڈیتھ بک ہمیں نظر آتا ہے، ایسے فیس بک کھولا، کوئی سوشل پلیٹ فارم کھولا اور فوراں سے جو ہے وہ کسی کے انتقال کی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں رحلت ہو گیا، فلاں دنیا سے کوچ کر گیا۔ اور پھر بیماری، کوئی بیچارہ آئی سی یو میں، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی آئسولیشن میں، یعنی زندگی بالکل عجیبن سی ہو گئی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور وہ معاملات کہ جس کے لیے کل ہم خوش ہو کر کرتے تھے، آج ان معاملات سے ہمیں روک دیا گیا، بھائی یہ نہیں کرو ورنہ پریشانی میں آ جاؤ گے، یہ نہیں کرو۔ آج دیکھیں نا یہ مائک کے ساتھ میں فارم لایا ہوں، احتیاط تو کرنی چاہیے، ماسک بھی یہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مصافحہ معانقہ کر کے
ہم خوشیاں بانٹتے تھے، آج ڈر لگنے لگا ہے۔ الامان والحفیظ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ بحث ہے، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، یہ مائک سے فوم جو ہے نا وہ اچھی طرح مجھے یاد ہے، آج سے 10-12 سال پہلے لگا ہوتا تھا تو ہم اتار دیتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا، اور آج نہیں لگا ہوتا تو ہم لگاتے ہیں اسپیشلی۔ تو ہماری زندگی میں ایک عجیب سی بالکل مخالف سی تبدیلی آ گئی ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور آئندہ بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا، اگلے دن کیا ہوگا، اگلے جمعرات کیا ہوگا، اگلے بلکہ میں کہوں کہ اگلے رات میں کیا ہوگا، اگلے گھنٹوں میں کیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں۔ اتنا عجیب جو ہے وہ متذبذب ہونے کی کیفیت سے ہم دو چار ہیں۔ آپ دیکھیں انتقال کی میں نے بات کی ہے، کئی ایسے چہرے اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے جب میں بات کر رہا تھا انتقال کی کہ ارے یہ رمضان تو اس نے ہمارے ساتھ گزارا، ارے رجب کی بڑی رات میں تو یہ نظر آیا تھا اجتماع میں، ارے شعبان کے نوافل تو اس نے ہمارے ساتھ پڑھے، یہ کہاں گیا؟ پتہ چلا وہ قبر میں چلا گیا۔ کتنی ایسی تصویریں فیس بک پر وائرل ہوئی ہیں کہ ابھی ایک دن پہلے وہ کسی کی میت میں تھا، آج اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہت سی چیزوں نے ہمیں آکے گھیر لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف وقت دعا ہے، یہ صرف اور صرف وقت مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دعا کے سوا کوئی سہارا نہ بچے گا، تو یہ وہ وقت تو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا رکھے، استغفار کرتے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو لغویات سے دور کیجئے، اپنے بچوں کو بچائیے، نہ جانے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی اور سارے معاملات ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی ہم بچوں کو کن چکروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ مذاق مستی بنائی ہوئی ہے ہم نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، لطیفے شیئر کر رہے ہیں، میمز بنائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہم سنجیدہ نہیں لے رہے۔ ارے بھائی آپ بیماری کو سنجیدہ چلیں نہیں لیتے، آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی شامت اعمال کے سبب آپ کی زندگی کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، کیا اس میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ منائیے اپنے رب کو، آج دعا کیجئے گڑ گڑا کر، شب جمعہ ہے، آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان درود و سلام کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ اے گنبد خضرا کے مکی وقت مدد ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرنے کا وقت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی اس وقت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس وقت بڑی کرب و علم کی کیفیت سے دو چار ہیں، یا رسول اللہ خذ بیدی، ہم پڑھتے ہیں نا ختم قادریہ میں، خذ یدی، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، یا رسول اللہ ہمیں محروم نہ لوٹائیے، آپ کے در سے بظاہر دور ہیں، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس۔ یا رسول اللہ آپ کے در سے بظاہر دور ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ تو ہمارے قریب ہیں، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ اللہ پاک میرا گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دوران گفتگو غلطی کوتاہی سے زد ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے بچائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔